बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। खुर्रम लगारी साहब वो शख्सियत जिसने पीटीआई के साथ बगावत की, जिसने एंड टाइम पे इमरान खान को धोखा दिया और एतमाद का वोट नहीं दिया। पिछले वीलॉग में मैं आपको उन 5 बागियों के नाम बता चुकी हूँ, जिनमें एक तो मोमना वहीद थी, एक खुर्रम लगारी साहब, दोस्त मजारी, चौधरी मसूद और फैसल चीमा। इनमें से जो खुर्रम लगारी के साथ हुआ है, जो उनका हशर हुआ है, यानी कि आज तक हम ये तो देखते आए हैं कि जिन लोगों जो लोटे निकले, जिन लोगों ने बगावत की, जिन लोगों ने गद्दारियां की, वो अवाम में तो अब जलील हो रहे हैं। अब ये ट्रेंड आ गया है, जब ये लोग अवाम में निकलते हैं तो अवाम इन्हें टिकने नहीं देती, अवाम इन पे नारे कसने शुरू कर देती है, अवाम इन पे हूटिंग शुरू कर देती है। ये मार्केट्स में फिरने के काबिल नहीं रहते, ये इधर उधर जाने के कहीं काबिल नहीं रहते। लेकिन जो खुर्रम लगारी के साथ हुई है, वो भी कहीं कमी देखने में आई है। खुर्रम लगारी के साथ ये हुई है कि अवाम ने नहीं, बल्कि उनके अपने घर वालों ने उनका साथ छोड़ दिया है। उनके अपने घर वालों ने, उनके वालिद साहब ने, उनकी ननियाल ने, उनकी दुधियाल ने, सब ने खुर्रम लगारी के साथ ला तल्लकी का इजहार किया है। इस गुस्से पर कि उन्होंने इमरान खान के साथ बगावत क्यों की, इस गुस्से पर कि उन्होंने बगावत क्यों की, उन्होंने गद्दारी क्यों की, उन्होंने एंड टाइम पे इमरान खान के हुक्म पे परवेज इलाही को वोट एतमाद का क्यों नहीं दिया। मैं आज की वीडियो में आपको इस सारे मामले से आगाह करूंगी कि ये मामला हुआ क्या। और दूसरा मैं आपको ये बताऊंगी कि कल एतमाद का वोट हुआ, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी नून लीग को। नून लीग के तो ये दावे थे कि इनके पास नंबर्स ही नहीं पूरे, ये तो 171 वोट रखते हैं, बाद में कहने लगे इनके पास 175 वोट है। ये तो इतने इतने नंबर्स बता रहे थे, इनके पास 180 वोट है, लेकिन कल पूरे 186 वोट ले लिए। ये उनकी बिल्कुल तवक्कात के बरक्स हुए है। उन्हें तो ताकतवर हलकों की तरफ से ये फ़ोन जा रहे थे कि जी अब ये लोग वोट डालने नहीं आएँगे फलाँ-फलाँ हकीम। तो पीटीआई के नंबर्स पूरे नहीं हैं, वो तो इस गुमान में बैठे हुए थे। लेकिन अब अचानक से क्या हुआ कि वो 186 लोग आए और रातों रात एतमाद का वोट हो गया और फिर आज असेंबली तहलील हो गई। अब नून लीग में बड़ी हलचल मची हुई है। नून लीग की क्यादत का रद्द-ए-अमल क्या था? वो किस कदर इस वक़्त ज़ख्मी शेर बने बैठे हैं नवाज़ शरीफ साहब, उनका क्या रद्द-ए-अमल था? उन्हें क्या तजावीज़ दी गई और वो किन चीज़ों पे गौर कर रहे हैं, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में आगाह करूँगी। पहले मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताती हूँ। ये जो रात एतमाद का वोट हुआ और अब इमरान खान ने पंजाब असेंबली की तहलील का जब हुक्म दिया, तो परवेज़ इलाही ने वादा वफ़ा किया और पंजाब असेंबली की तहलील की समरी जो है गवर्नर पंजाब को भिजवा दी गई। और अब ज़ाहिर है कि पंजाब असेंबली अगले 48 घंटों में डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये सारी जो चीज़ है, इसकी जो इब्तिदाई रिपोर्ट है, ये सारी नवाज़ शरीफ ने माँगी। उन्होंने शदीद बरहमी का इज़हार किया अपनी सीनियर क़यादत पे, जो कि पाकिस्तान मौजूद थी। उन्होंने कहा कि तुम लोग तो मुझे ये रिपोर्ट्स भिजवाया करते थे कि इनके पास 171 वोट हैं, फिर कहा कि 175 वोट हैं, 180 वोट हैं, तो अब इनके पास 186 वोट कैसे हो गए? और ये जिन अरकान ने जाकर उन्हें वोट दिया है, जो उस टाइम रात 12 बजे के बाद जब असेंबली का इजलास था और एतमाद का वोट देने के लिए मौजूद थे, तुम लोगों ने तो मुझे इनके बारे में बताया था कि इनको हम पक्के कर चुके हैं और इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट कर लिया है कि ये पर इमरान खान के कहने पे वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे, तो ये आज कैसे पहुँचे? अभी तो वो इसी चीज़ पे बरहमी का इज़हार कर रहे थे कि उन पे एक और बम फूट गया। अगले ही दिन यानी कि उसी दिन को, वो तो सुबह सहरी टाइम, ये आपको पता है कि 12 बजे के बाद इन्होंने एतमाद का वोट लिया और फिर दिन दहाड़े अब इन्होंने शाम के वक़्त मुकम्मल तौर पे अभी 24 घंटे नहीं गुज़रे थे, उसी डेट को इन्होंने पंजाब असेंबली की तहलील की समरी भी भिजवा दी। तो इस पे फिर नून लीग में बड़ी हलचल मची, बड़ी परेशानी हुई और जो इमरान खान है और मरीम नवाज़ है, उन्होंने शदीद बरहमी का इज़हार किया, अपने सीनियर जो रहनुमा थे उनको डाँटा कि ये आप लोगों की परफ़ॉर्मेंस में फ़र्क है, आप लोगों की कमी थी कि आप लोग उन अरकान के साथ गए, उनके साथ कमिटमेंट करते रहे और वो लोग वोट देने वाले दिन मौजूद हो गए और उन्होंने आराम से वोट दे दिया और वो पंजाब की हमारी गवर्नमेंट ले उड़ाए। आपको पता है इन लोगों को तो ऐसा मान था कि राणा सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक बयान दिया था कि मैं अब जो पंजाब में आया हूँ, तो मैं पंजाब की हुकूमत लेकर इस्लामाबाद जाऊँगा। मैंने पंजाब की गवर्नमेंट लिए बगैर इस्लामाबाद नहीं जाना। और हज़ूरे वाला मैं आपको बताती जाऊँ कि अब राणा सनाउल्लाह साहब पंजाब की गवर्नमेंट लिए बगैर इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। वो इस्लामाबाद जा चुके हैं और अता तारिक साहब ने तो इससे भी बड़ी डींग मारी थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर ये असेंबली तहलील कर देते हैं, ये एतमाद का वोट ले लेते हैं, तो मैं तो सियासत छोड़ दूँगा। तो अब देखते हैं कि ये अपने वादे कितने वफ़ा करते हैं। क्या बता तारिक साहब सियासत छोड़ते हैं?
اور رانا ثناء اللہ صاحب وہ تو سب سے پہلے چھلانگ مار کے اسلام آباد کی طرف گئے ہیں. یہ تو کہتے تھے میں پنجاب کی گورنمنٹ لیے بغیر جاؤں گا نہیں اسلام آباد. تو اب انہیں کیا ہوا ہے؟ تو اب جب ان پہ برہمی کا اظہار ہوا، رانا ثناء اللہ نے ابتدائی رپورٹ بنا کے بھیجی کہ کس طرح سے یہ سارا معاملہ ہوا، اور اس پہ ساتھ انہوں نے تجویز بھی دی عمران خان کو کہ آپ مریم نواز کو فوراً پاکستان بھیجیں. اگر مریم نواز ابھی بھی پاکستان نہیں آتی تو ہماری نون لیگ کا پٹھا بیٹھ جانا ہے، آپ کی اتنے سالوں کی کیتی اکرائی ساری خوں میں پڑ جانی ہے. تو اس لیے فوراً مریم نواز کو بھیجیں. ان کی طرف سے پھر بعد میں سینئر رہنماؤں کے ساتھ جب نواز شریف کا مشورہ ہوا تو اس میں بھی سینئر رہنماؤں نے بھی یہی کہا کہ مریم نواز جو ہے وہ فوراً پاکستان آئیں اور آ کے معاملات کو دیکھیں، کیونکہ اگر ابھی بھی ہم لوگ اس میں ایکٹیو نہیں ہوتے، نون لیگ ایکٹیو نہیں ہوتی اور کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھائے جاتے اس معاملے میں، تو پنجاب کی گورنمنٹ تو ہمارے ہاتھ سے گئی. تو اس وقت نون لیگ میں بڑی پریشانی ہے، بڑی بے چینی پائی گئی ہے، کیونکہ جو ہوا ہے یہ بالکل ان کی امیدوں کے خلاف تھا. وہ تو یہ کہتے تھے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی، یہ صرف ایک کرکٹر ہے. تو وہ کرکٹر جو ہے وہ انہیں بڑی ہی سیاست سے چونا لگا گیا ہے. یہ ان کے اراکین کو بلاتے تھے اور انہیں کہتے تھے، انہیں لالچ بھی دیتے تھے، انہیں دھمکاتے بھی تھے. عمران خان کی طرف سے الزام آ چکا ہے کہ طاقتور حلقوں کی طرف سے ابھی بھی وہ نیوٹرل نہیں ہے. عمران خان کا یہ الزام ہے کہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ ابھی بھی نیوٹرل نہیں ہیں، وہ میرے اراکین کو بلا رہے ہیں اور انہیں اس چیز کی طرف مائل کر رہے ہیں کہ میرے کہنے پہ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہ دیا جائے. تو اب اطلاع جو آ رہی ہے غیر مصدقہ، اس کے مطابق وہ بعد میں انہوں نے نون لیگ کو بھی ان حلقوں نے، ان طاقتور لوگوں نے ان حلقوں کو بھی بتایا کہ جی ہم نے فون کر دیے، اچھی طرح سے بات پکی کر دی ہے، اب یہ لوگ اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے. تو عمران خان نے جب ان لوگوں سے ملاقات کی، میں آپ کو وی لاگز میں بھی بتاتی رہی ہوں، پھر عمران خان بذات خود بھی ملتے رہے ناراض اراکین سے، اور انہوں نے انہیں خاموش رہنے کا انڈیا دیا کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کو فون آیا، آپ لوگ خاموشی اختیار کریں. اور پھر ان لوگوں نے جب اینڈ ٹائم پہ ووٹ دے دیا، یعنی کہ عمران خان نے یہ بات پوشیدہ رکھی کہ وہ مجھے ووٹ دینے والے ہیں اور وہ آپ کی باتوں میں نہیں آئے، یہ اسی شوخی میں بیٹھے رہے کہ ان کے ووٹ پورے نہیں ہیں، ان کے ووٹ پورے نہیں ہیں. اور عمران خان نے زمان پارک میں پرویز الہی کو بلایا اور وہاں پر ان کی جو 1 to 1 ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے پرویز الہی کو حکم دیا کہ جیسے ہی ووٹ مکمل ہوتے ہیں، تمام اراکین مکمل ہوتے ہیں پنجاب اسمبلی میں، فوراً اعتماد کا ووٹ لے لو. تو اسی وقت پھر اعتماد کا ووٹ لے لیا گیا. پہلے جب اعتماد کا ووٹ لینے لگے تو انہوں نے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا. اور سبطین خان وہ کسی طور بھی لائٹ لیا جانے والا بندہ نہیں ہے، سیاسی بصیرت ان میں بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی کی بات کر رہی ہوں. ان سے اس وقت جو پی ڈی ایم تھی انہوں نے یہ کہا کہ آج کا جو اجلاس ہے وہ ملتوی کروایا جائے، کیونکہ یہ کسی بھی طرح اعتماد کے ووٹ کو روکنا چاہ رہے تھے. انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں یہ گنتی کر لی تھی کہ ان کے 186 اراکین جو ہے وہ مکمل ہیں، اور ہم جن 4-5 لوگوں کے ساتھ ہم معاہدے کیے بیٹھے تھے، جنہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ اس دن نہیں آئیں گے اور اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے، تو وہ تو اسمبلی میں پہنچ گئے اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے. تو اس لیے اگر ابھی اعتماد کا ووٹ ہوتا ہے تو یہ تو جیت جائیں گے. تو انہوں نے اسپیکر پنجاب اسمبلی سے درخواست کی کہ آج کا جو اجلاس ہے اسے ملتوی کیا جائے اور آج اعتماد کا ووٹ نہ لیا جائے. تو سبطین خان انہوں نے انتہائی سیاسی حکمت عملی اپنائی اور انتہائی سیاسی بصیرت دکھاتے ہوئے ان کی پی ڈی ایم کی اس درخواست کو قبول کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے آج اعتماد کا ووٹ نہیں ہوتا. پی ڈی ایم خوش باش ہوگی کہ آج اعتماد کا ووٹ نہیں ہوگا، تو اب جو ہمیں تھوڑا بہت ٹائم ملا ہے اس میں دوبارہ محنت کی جائے گی کہ کچھ اراکین جو ناراض ہیں اور جن کے کچھ گلے شکوے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کو دوبارہ اس چیز پہ مائل کیا جائے کہ وہ اس وقت کسی بھی صورت اعتماد کا ووٹ نہ دے. تو ابھی یہ وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ 12 بجے کے بعد جب 12:05 ہوئے تو سبطین خان نے انتہائی ہی عقل مندی سے دوبارہ اجلاس بلا لیا. اب وہ ان کی درخواست بھی پوری ہوگی کہ اس ڈیٹ میں اعتماد کا ووٹ نہیں لیا گیا، اور 12 بجے کے بعد جب اگلی ڈیٹ شروع ہوئی تو ایک نئے ایجنڈے کے ساتھ، وہ ایجنڈا یہ تھا کہ آج پنجاب اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا پرویز الہی کے لیے. تو اس ایجنڈے کے تحت اعتماد کا ووٹ کے لیے بلا لیا گیا اور اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا. تو اب یہ ساری صورتحال ہے. اب امید ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ فوراً پاکستان آئیں گی اور وہ تمام معاملات خود سنبھالیں گی. دوسری بات جو میں آپ کو بتاتی جاؤں، خرم لغاری صاحب جنہوں نے بغاوت کی، جنہوں نے غداری کی اور اینڈ ٹائم پہ عمران خان کو، یہ پی ٹی آئی کے رکن ہے، انہوں نے اینڈ ٹائم پہ عمران خان کو عمران خان کے کہنے پہ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیا. یہ اس دن موجود نہیں تھے. ان کے ساتھ جو ہوئی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے عوام کے ساتھ غداری کی ہے، جن لوگوں نے لوٹوں والا کردار ادا کیا ہے، اب عوام انہیں نہیں چھوڑتی. اب جب وہ گھروں سے نکلتے ہیں تو لوگ چور چور اور لوٹے اس طرح کے نعرے جو ہیں وہ لگتے ہیں. تو خرم لغاری کے ساتھ ذرا اس سے بڑھ کے ہو گئی ہے، کیونکہ ان کے اپنے ہی گھر کے افراد، نہ صرف ان کی اپنی فیملی بلکہ ان کے ننیال، ان کی ددیال، سب اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں.
ایک ویڈیو ریلیز ہوئی ہے، اس میں درمیان میں خرم لغاری کے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سائڈ پہ خرم لغاری کے ماما بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک سائڈ میں خرم لغاری کے چاچو، یعنی کہ ماموں، چاچو اور والد صاحب، ان تینوں نے مل کے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے، اور اس میں جو ان کے والد صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ اس نے جو بھی بغاوت کی ہے، ہم اس سے، اس کی سوچ سے، اس کے معاملہ سے لا تعلقی کا انہوں نے اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان مجھے حکم دے گا تو میں عمران خان کے حکم پہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے اپنے بیٹے کے خلاف جا کے لڑوں گا، اور اس کے کسی بھی طرح کے معاملات سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اور انہوں نے اینڈ پہ نعرہ بلگایا کہ پی ٹی آئی زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پرویز الہی زندہ باد۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ خرم لغاری صاحب جو ہے یہ 2018 میں پی ٹی آئی کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں ایم پی اے منتخب ہوئے تھے۔ یہ لغاری خاندان میں ان کا بڑا اچھا اثر و رسوخ تھا، اس بنا پہ پی ٹی آئی نے انہیں ٹکٹ دی تھی، اور یہ جیتے بھی تھے، اور بعد میں پھر پی ٹی آئی نے 11 ستمبر 2018 کو ان کو عثمان بزدار کے ساتھ کیبنٹ میں شامل کر لیا تھا، اور بعد میں انہیں سی ایم کا جو فوڈ کے اوپر اسپیشل اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ بھی بنایا گیا تھا، یعنی کہ پی ٹی آئی کی کافی عنایتیں اور نوازشیں رہی ہیں خرم لغاری پہ، لیکن اس کے باوجود سانپ کو اگر دودھ بھی پلایا جائے تو بھی وہ سانپ ہی رہتا ہے۔ تو خرم لغاری نے بھی یہی کیا، انہوں نے بغاوت کی پی ٹی آئی سے، اور اس کی بیس پہ اب ان کے حلقے میں جو لوگ ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے ان کے خاندان پہ آ کے الزامات لگائے کہ تم لوگوں نے وفاداری نہیں کی، اور تم لوگوں نے بغاوت کی، اور تم لوگ اس طرح کے نکلے ہو تو اب اگلی بار ہم تم لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو اب یہ لوگوں کا پریشر تھا، یا یہ ان کے والد صاحب کے اور ان کے ننیال دیال کی اپنے ضمیر کی آواز تھی، جو بھی تھا، لیکن انہوں نے وہ منظر عام پہ آئے اور ان کے خاندان نے آ کے خرم لغاری سے لا تعلقی کا اظہار کیا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کی اس حرکت پہ ناگواری کا اظہار کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔